غلام عمل کرتا ہے۔ غلاموں نے جب دیکھا نا کہ غلامی کرنی ہے تو کھل کے غلامی کی، بحث نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی۔ عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا۔ اتنا بڑا آدمی، میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی۔ پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا۔ اب وہ چھوٹا ہے، اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ۔ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، تو اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں۔ ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی، امام حسن اور حسین۔ تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا۔ نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں۔ محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے۔ یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملنگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے جرری آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں۔ بڑا جرری دلیر آدمی حضرت عمر۔ امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو۔ امام حسین آئے تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ۔ میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو یہ میرے۔ حضرت علی نے پھر پکڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے بات نہیں نہ کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، کرنے دو۔ یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو شہزادوں کی لڑائی، وہ جی سیاسی معاملات، ذرا سوچیں سمجھیں، معمولی آدمی کی بات نہیں۔ حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے۔ جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، اتر کے نیچے چپ کر کے۔ تو امام حسین فرمانے لگے جا جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار، ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر، کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا۔ یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ، دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے حسین نے اتارا، اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو، اس لیے کہ مجھے امام۔ تو بھائی ان لوگ
ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے، پیار نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو، پیر بھائیوں کو بتاتا ہوں کہ دیہاتوں کے لوگ نا پیار کرتے تھے اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے. ایک خاص میرے ابا جی نا بڑی عید میں چاول کا توڑا لائے گھر پہ، ذی الحج کی 10 کو عید ہوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے. چاول بڑے پیارے تھے، اماں جی نے پکائے تو بڑا مزہ آیا، بڑے خوش ہوئے سارے. 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں، وہ کدھر گئے؟ اماں جی کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، وہ چاول بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین تھے. تو ابا جی کہنے لگے وہ کیوں نہیں پکائے، کیوں سنبھال دیے، کیا کرنا تھا؟ سادے لوگ، سادی باتیں. والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جب 10 محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بناؤں. وہ بڑا بچپن تھا، چھوٹا زمانہ تھا، لیکن بات کبھی دل سے نکلی نہیں، کبھی ذہن سے ہٹی نہیں کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے. وہ چیز اہل بیت کا پیار مضبوط کرتی ہے. تو عمل کریں، عمل. ہمارے ہاں بحث ہے، دلیل پوچھو جی، کیسے جی، کس طرح جی، اس نے یہ کہا تھا. سارا زمانہ ہی بحث میں لگ گیا، ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا، ہر بندہ اس چکر میں الجھ گیا. یہ الجھاؤ ہے، یہ آپ کو روک دے گا. اگر ہماری طرح امام اعظم بھی بحث کرتے رہتے تو 40 سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری ساری رات. غوث اعظم نے جو ساری ساری رات نمازیں پڑھی ہیں تو بحث کرنے والے ہوتے تو بحث ہی ہوتی، نفل نہ ہوتے. وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، حدیث کی شرح لکھی، دین کا کام کیا، فقہ کے اصول بنائے، اگر ہماری طرح وہ لوگ بحث ہی کرتے رہتے، بحث، اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا، تو فلانا اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانا وہ کہہ رہا ہے، تو بھائی یہ بحث ہے. آپ بحث میں نہ پڑیں، آپ عمل کریں، آپ عمل کا رستہ اختیار کریں. رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کیا، صحابہ سے پیار کیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹافٹ اسے قبول کیا. پہلا سبق آج کا آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نا، کوئی سید آ جائے تو اس کا ادب کریں. کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار، بتائیں. لوگ تحقیق کرتے پھرتے کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے بھی ہے کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بتا، اگر تیری کو تحقیق کرے تو یہ کیسا لگے گا؟ اتنی فضول بات سادات کے بارے میں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ایک عالم بھی تھے، سید بھی تھے. یہ خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب کے، تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی. علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی، سمجھ خواجہ صاحب بھی گئے. ہمارے تو خیر شاگرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں نا، تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے. تو سب علماء کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بھی لقمہ دیں اگر دینا ہے تو خواجہ صاحب چوپ ہیں. تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ خواجہ صاحب کیوں نہیں لقمہ دے رہے. تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی، تو لقمہ تو دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، لقمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں، پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں، یہ سید زادہ ہے، یہ سید ہے. اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فقرہ مجھے مل جائے، کوئی جملہ مل جائے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے، لفظ، حرف ختم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس لفظوں کی کمی کوئی نہیں. لم یاتی نذیرک فی ناظر مثلے تو نشد پیدا جانا. 4 زبانوں میں ایک نعت لکھتے ہیں، لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے. جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو علماء مناطق کا یہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے. اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ واہ جی واہ، مطلب اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لیے، تو کیا بات. اعلیٰ حضرت جب سادات کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے. تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اب لفظ ختم ہو، اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھائی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے.
उलमा लफ्ज मिल गया, मैं बताने लगा हूं, लुकमा देने लगा हूं। उठ के ना तो सैयद साहब के पास गए, कहने लगे शाह जी नमाज पहले भी पढ़ते हैं पर आज सैयद के पीछे पढ़ी है, मजा ही बड़ा आया है। कहने लगे जनाब आपने नमाज पढ़ाई है, बड़ा ही मजा आया है, जरा इसी नमाज को एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते, मजा बड़ा आया है, जरा दोबारा नहीं पढ़ा देते इसी नमाज को। तो शाह साहब उठ के खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर लग मुझे भी रहा था नमाज नहीं हुई, लग रहा था मुझे भी कि नमाज नहीं हुई, पर मुझे चूंकि शक था, अब आपने बताया तो समझ आ गई या नहीं हुई, मैं पढ़ाता हूं दोबारा नमाज, मैं पढ़ाता हूं। आदाब जो होती है ना, आदाब देखे ना, जो बेअदब आदमी होता है ना उसकी कोई हद नहीं होती, कोई हद नहीं होती, वो बेहद हो जाता है, इधर भी बह जाता है इधर भी। जो अदब अदाब वाले लोग होते हैं उनकी हुदूद होती है, वो सिमटे होते हैं, उनके अंदर प्यार होता है, उनके अंदर मोहब्बत होती है, उनके अंदर खुलूस होता है, उनके अंदर रूहानियत होती है। तो ये जो हमारा नया ज़माना आया जिसमें बेअदबी है, इससे बाहर निकले, तहकीक ना करें कि कौन सैयद है कि कौन नहीं, अदब करें, एहतराम करें, प्यार करें। और दूसरी बात ये कि सादाते किराम का तरीका तो देखें भला क्या है। तवज्जो है मेरी बात पर? हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह